فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ترا، اور کاش کہ آپ دیکھ لیں، اذ المجرمون، جب مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، پس تو ہمیں واپس بھیج، نعمل صالحا، ہم اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے، لآتینا کل نفس ہداہا، تو ہم ہر جان کو ہدایت دے دیتے، ولیکن، اور لیکن، حق القول منی، میری وہ بات حق ہوئی، لأملأن جہنم، کہ ضرور میں بھروں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں کے ساتھ سب کے سب، فذوقوا، پھر تم چکھو، بما نسیتم، جو تم نے بھلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون، اس کی وجہ سے جو تم برے عمل کیا کرتے تھے، انما یؤمن بآیاتنا الذین، یقیناً ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان لائیں گے، اذا ذکروا بها خروا سجدا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں اس کی تسبیح کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ سابقہ آیات میں عقیدہ آخرت کو اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات، لقاء و جزا کے حق ہونے کو ثابت کرنے کے بعد محشر کے کچھ ہونے والے واقعات کو یہاں ذکر کیا گیا، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ دیکھ لیں کہ جب یہ مجرم لوگ جو آج آپ کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے اور آپ کا استہزاء کرتے ہیں، کہ یہ قیامت کے دن کیا ہوگا، ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مختلف واقعات قیامت کے حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں کہ چہرے لوگوں کے سیاہ کر دیے جائیں گے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، گلوں کے اندر اور اسی طرح پاؤں کے اندر، ہاتھوں کے اندر بیڑیاں، توق ڈالے ہوئے ہیں، فرشتے ان کو جکڑ رہے ہیں، چہرے ان کے سیاہ ہو چکے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پر اور کمروں کے اوپر فرشتے ضربے لگا رہے ہیں، اور پسینے کی یہ حالت ہے کہ لوگ اس کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہیں، اور گرمی کی شدت کی انتہا ہے وہاں پہ۔ تو اس حالت میں وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہاں کیا کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا و سمعنا، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ سن لیا، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ پہلے تو نبی آ کے بتاتے تھے نا کہ ایسے ہوگا، اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ویسے ہی ہو رہا ہے، ہم نے سن لیا یہ ساری چیخ و پکار کہ جو آج یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، اور پیغمبر یہ دنیا میں بتاتے ہوتے تھے کہ یہ کام کر لو تو تم اچھے لوگوں میں شامل ہو کے قیامت کے دن کی سختیوں سے بچ جاؤ گے، وگرنہ یہ کہنا پڑے گا اور یہ سننا پڑے گا۔ اب یہ کتنا رحیم اور کریم رب ہے، اسی لیے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنے کو کہا گیا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں کہ انہوں نے ہماری نہ صرف اس دنیا کی بہتری کے لیے کوشش کی، رہنمائی کی، بلکہ آخرت کی بہتری کے لیے بھی رہنمائی کی ہے۔ اسی لیے وہ شخص بہترین ہے جو انسان کے ساتھ، جو اس انسان کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ اس کی آخرت کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ باپ، وہ استاد، وہ کوئی بھی شخص ہے جو اس دنیا کے ساتھ آخرت کی بہتری کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہترین ہے۔ اس کی موٹی سی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں کیا ہوگا کہ دنیا کی بہتری کے اصول بھی بتائے جاتے ہیں اور آخرت کی بہتری کے اصول بھی بتائے جاتے ہیں، یہی چیز ہے۔ اس لیے ایک دعا ہے چھوٹی سی، اس کو یاد کر لیں۔ قیامت کا مرحلہ بہرحال وہ بہت سخت ترین مرحلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، بڑی چھوٹی سی دعا ہے، اس کو اپنے اذکار میں شامل کر لیں، دعاؤں میں شامل کر لیں۔
اگر کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً جب فجر کی نماز ہوتی تھی نا اس کے لیے آتے تھے، یا فجر کی نماز کا یہ جو فرض سے پہلے کا یہ دورانیہ تھا نا، اس کے دوران کم از کم 10 دفعہ یہ پڑھا کرتے تھے، کیا اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی سختیوں سے، قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھنا، مجھے بچا لینا۔ دو سے لفظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، فرجعنا نعمل صالح، اب ہمیں بھیج، ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں۔ انا موقنون، ہمیں تو اب مکمل یقین ہو چکا ہے۔ اس لیے اب جس نے ان باتوں کو سن لیا اور ان چیزوں کو ایسے ہی سمجھا کہ جس طرح ہم آنکھوں سے اپنے دیکھ رہے ہیں، اور یقین مانے ایمان کا یہ لیول ہے۔ اب مجھے وہ قول کس آدمی کا وہ یاد نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اگر سورج ادھر سے بھی نکل آیا نا تو ہمیں اتنا یقین نہیں ہوگا کہ سورج نکلا ہوا ہے یا ادھر سے نکلا ہوا ہے، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر یقین ہے کہ وہ حق اور سچ ہے، اتنا اس کے اوپر یقین رکھیں۔ پھر کیا ہوگا، یہ آگے نشانی ذکر آ رہی ہے، کی جا رہی ہے کہ یہ شخص ایمان والے ہیں اور ہدایت پانے والے ہیں، تو وہاں جو جا کے وہاں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، وہاں کیا فائدہ نصیحت پکڑنے کا، اور وہاں کوئی آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے، صرف ایک زبانی باتیں ہوں گی وہاں پہ۔ تو یہاں پہ کیا ہے، ہم اپنے عمل کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے ساتھ آخرت کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت یہ ہے، فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتے، یعنی یہ دنیا کا نظام ہی نہ ہوتا، ٹھیک ہے، سارے کے سارے اب دنیا کا نظام بنا ہے، جزا و سزا کا ہے، قیامت کا دن ہے، اس کے لیے کیا ہے، ایک اصول ذکر کر دیے، اب جو اس اصول کے مطابق چلے گا وہ کیا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان اصولوں کی مخالفت کرے گا جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یقیناً اس کے لیے رسوائی کا عذاب ہوگا۔ تو فرمایا یہ ہماری طرف سے بات جو ابلیس کو سجدہ کرنے کے اوپر کہی گئی تھی کہ جب اس نے سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں تیرے ساتھ اور جو لمن تبعک منہم اجمعین، تیرے ساتھ اور جو تیری پیروی کرے گا ان سب کو جہنم کے اندر پھینکوں گا۔ تو وہ بات پوری ہوگی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ والناس اجمعین، کہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، رحمان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یعنی شریعت کی جو مخالفت ہے نا، وہ چاہے کسی کی بھی پیروی کر رہے ہیں، وہ اچھا برا رشتہ دار عزیز و قرب یا کوئی بھی ہے، وہ اس کی پیروی نہیں ہے بلکہ شیطان کی پیروی ہے۔ تو شیطان کی پیروی کرنے والے کا انجام یہ ہے۔ تو فرمایا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب چکھو، تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا نا کہ اللہ سے بھی ملنا ہے، اللہ کی ملاقات، کچھ لوگ کہتے ہیں آئے گا تو دیکھی جائے گی، وہاں دیکھیں ہم سارا کچھ کر لیں گے، اور کچھ لوگ اس حد تک ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، کہتے ہیں ادھر نہیں ہم نے دینا، اتھے آ کے لے لیں، وہاں ہم دے دیں گے۔ اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں ادھر سے کوئی لینا دینا معاملات ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کو چھوڑو، اتھے آ کے لے لیں، تو آخرت کی یاد دلائی جائے یا اس کے بارے میں کوئی نصیحت کی جائے تو وہ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں اور اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا چکھو کہ جو تم اس دن کی ملاقات کو بھول چکے تھے، انا نسیناکم، آج یہ ہے کہ ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ دیکھیں ماں باپ کے اور جتنے بھی تعلق تھے وہ تو سارے چھوٹ گئے نا یہاں سے، دنیا جس کے اوپر مان تھا انسان کو، وہ تو دنیا کے اندر اس کو دکھا دیا گیا کہ سارا کچھ یہاں رہ گیا اور یہ انسان جا رہا ہے آخرت کے پاس۔ تو کیا ہوگا، وہاں ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، اور جس نے اللہ سے اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی اور اس کو اللہ کی رحمت سے بھی مایوس کر دی، یعنی وہ اللہ کی رحمت کا بھی حقدار نہیں بن سکتا، تو کون ہے جو اس کو بچا سکنے والا ہوگا؟ تو فرمایا وذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ کے لیے تم کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ بما کنتم تعملون، اللہ کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ جو تم برے عمل کر کے آئے ہو، بتانے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، وحی بھیجنے کے باوجود، رسول بھیجنے کے باوجود تم نے برے عمل اس راستے کو پسند کیا، شیطان کی پیروی کی اور اس کے اوپر چلتے رہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ اور وہ پیچھے ہم سورہ طٰہٰ کے اندر پڑھے ہیں نا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی قبر کی زندگی کو بھی تنگ کریں گے، اس کی دنیا کی معیشت کو بھی تنگ کریں گے۔ کس کو؟ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا۔ اور ذکر میں معروف بات یہ ہے کہ قرآن پاک یہ ذکر ہے، انا نحن نزلنا ذکر، نماز یہ ذکر ہے، اور اسی طرح عمومی جو ذکر ہے جس کی زندگی میں یہ تین چیزیں کم از کم نہیں ہے، یعنی قرآن پاک کے ساتھ تعلق، اس کو پڑھنا سیکھنا سمجھنا، اور اس کے ساتھ نماز کی پابندی اور باقی جو اذکار، یہ نہیں ہے، تو فرمایا ہم اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کریں گے، قبر کی زندگی بھی تنگ کریں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر جب ہم اس کو قبروں سے اٹھائیں گے نا تو ہم اس کو نبینا کر دیں گے، اندھا کر دیں گے، اور یہ کہے گا
وقد كنت بصیرا، اللہ میں تو بہت دور سے بندہ پہچان لیا کرتا تھا، دیکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بات ٹھیک ہے، اتت کا آیاتنا فنسیتھا، اصول یہ ہے کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو نے اس کو بھلا دیا۔ اتت کا آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسیٰ، آج اسی طرح تیرے ساتھ ہوگا جس طرح تو نے دنیا میں میری ساری نعمتیں کھانے کے بعد مجھے ہی بلا دیا، تو آج تجھے بلا دیا جائے گا۔ تو وہاں کون ہوگا جو سہارا بنے گا؟ ایک ہی سہارا ہے ہمارے پاس، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن پاک اور یہ ساری چیزیں۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا، اب مومنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے اور اللہ کی رحمت کے مستحق لوگ کون ہیں، ان کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب ان کے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تو خروا سجدا، ان کے ماننے کی انتہا کر دیتے ہیں۔ بالآخر بندے کے گرنے کی یہ ہوتی ہے نا کہ بندہ اپنا ناک، پیشانی، ماتھا ٹیک دیتا ہے ان کے سامنے، ایک ہے جھکا دینا، ایک ہے ٹیک دینا، اس کے سامنے رکھ دیا۔ تو فرمایا وہ کیا کرتے ہیں، خروا سجدا، اپنا سارا کچھ اللہ کے سامنے ہے، اپنے پیشانی کو تابع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، آخر دم تک وہ کیا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کا ہے۔ وسبحوا بحمد ربہم، اور اس کے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکوع اور سجدے میں دعا پڑھا کرتے تھے، آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی، سبحانک اللہم و بحمدک، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ، سبحانک اللہم و بحمدک انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی معروف سی دعا ہے، پڑھی بھی جاتی، بہرحال ذہن سے نکل رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے اللہ تیری حمد کے ساتھ تو پاک ہے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ وہ ان آیات کا ایسے سمجھے خلاصہ ہے، وہ سامنے گر پڑتے ہیں یعنی سجدے میں اور اس کی تسبیح کرتے ہیں بحمد ربہم وہم لا یستکبرون، اور وہ اللہ کی آیات کے سامنے تکبر نہیں کرتے کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں، ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں، ہم تیرے سامنے اصرار کرنے والے نہیں ہیں، گردن اٹھا کے اونچی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ تیرے سامنے سر کو جھکانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرما بردار بندوں کے اندر شامل فرمائے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔